حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی تھی جنت کی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریشی ہے۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والوں میں 7ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں تیر انداز، تیر چلانے والے سب سے پہلے شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بے سر و سامانی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس ببول کیکر کے درخت کے پھل اور ان کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس دین کی خاطر ہمارے صحابہ کرام، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت اذیتیں برداشت کیے۔ آپ کو گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کے اوپر کوڑے پھینکے جاتے تھے، آپ کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ آپ جب مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کفار مشرکین اونٹ کی اجڑی لا کر کے آپ کے گردن پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسی طرح نہیں پھیلا ہے، بلکہ ان کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو، اللہ سے تم اگر محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جو دین لایا ہوں اس پر چلو، میں جو سنت احکام کو لایا ہوں مجھ پر چلو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گے، اللہ بھی آپ کو اپنے قریب کر لیں گے۔ شرط کیا لگائے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ آج میرے بھائیوں، ہم لوگوں کی کیا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں، ہماری زندگی کے اندر نہیں، بلکہ ہمارے گھر کے سارے افراد کے اندر غیر قوم کی ایک ایک چیز آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز چلی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی دین ہے، جو لائے ہوئے طریقے ہیں، اس کو اپناؤ، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پوری دنیا کو فنا کر دے ابھی، لیکن اللہ کا غیر چاہے تو اس دنیا کی ایک چیز کو بھی نہیں ختم کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، آخرت والی زندگی کے بارے میں سوچو، آخرت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، دنیا میں اگر نہیں اعمال کریں گے تو وہاں کیا ہوگا۔ اللہ نے وقت کس چیز کے لیے دیا، ہم کس چیز کے لیے گزار رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، یہ سب کا سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی گندگیوں سے بچو، دنیا کے فحاشی سے بچو، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا کے پیچھے تم جتنے بھاگو گے وہ خود اپنے اندر تانے جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حسن و جمال پر مت جاؤ، یہ دنیا کی خوبصورتی پر مت جاؤ، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جتنا تم اس کے پیچھے بھاگو گے وہ اتنی اندر اپنے آپ کھینچے گی۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس زندگی سے آخرت کو بنا کر کے، اللہ وہاں رکھے ہیں سب کچھ، وہاں دیں گے اللہ۔ وہاں کی زندگی ہے، ایک وہاں کی زندگی، ایک یہاں کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی میں رہ کر کے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو ہمارے لیے لامحدود ہے، اس کا کوئی حدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کا، کہ اللہ رب العزت
ایک جنتی کو 6 نبیوں کی صفت دے کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ قومت آدم علیہ السلام والا، عیسیٰ علیہ السلام والی 33 سال عمر، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، وہاں پر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق۔ میرے بھائیو، یہ 6 نبیوں کی صفت دے کر کے اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے۔ اس جنت میں داخل کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ آخرت کو بنانا ہے دنیا میں رہ کر کے۔ میرے بھائیو، آج سے عزم پختہ کرو کہ اللہ جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکنے کی اور منع کیا ہے ہم ان سے روکیں گے اور بچیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔